سر سب سے پہلے تو رائے صاحب ذرا پلیز ذرا سنیے، یہ آپ نے الیکشنز کے حوالے سے اگست کے مہینے میں آپ نے کچھ کہا تھا، وہ ذرا دکھائیے گا. پولیٹیکل ورکروں مجھے پتا ہے الیکشن فروری میں ہونے ہیں. 15 فروری سے 2-4-6 دن پہلے یا 2-4-6 دن بعد الیکشن ہو رہے ہیں. ہمارے بڑے جو ہیں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن فروری میں ہو. ابھی 15 دن پہلے فیصلہ ہوا ہے کہ الیکشن کرا دیے جائے. پہلے تھا کہ الیکشن کو لمبا کرے. رائے صاحب یہ بڑا ریلیونٹ ہے کہ اب جب اتنی انعقاد کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں تو میں آپ ہی سے یہ پوچھوں کہ آپ کو جس طرح اس وقت اگست کے مہینے میں یقین تھا کہ 15 فروری کے آس پاس الیکشنز ہو رہے ہیں، تب کسی کو اتنا یقین نہیں تھا کہ فروری میں ہوں گے اور ایسا ہوا. تو آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو بھی آپ کو اتنا ہی یقین ہے کہ 8 فروری کو پاکستان میں عام انتخابات کا انعقاد ہو رہا ہے. رائے صاحب بھائی 8 تاریخ کو ہر صورت الیکشن ہوں گے. یہ صرف افواہ پھیلائی جا رہی ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کیوں پھیلائی جا رہی ہے، لیکن آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے. الیکشن کمیشن نے پیسے دے دیے ہیں. مسلم لیگ نون مکمل تیاری کر رہی ہے. ہمارا بورڈ جو ہے ہر روز ایک ڈویژن کو ڈسکس کر رہا ہے، انٹرویو لے رہا ہے. اور باقی جماعتیں اتنی تیاری نہیں کر رہی. ابھی تک انہوں نے نہ بورڈ کی میٹنگیں شروع کی ہیں. جماعت اسلامی ہو، پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ کاف ہو، فضل رحمان صاحب کی جماعت ہو یا پی ٹی آئی ہو، وہ ابھی تک نہیں اتنی فاسٹ کام کر رہے جتنا مسلم لیگ نون کر رہے. رائے صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن دیکھیں نا، اگر ہم 3 بڑی سیاسی جماعتوں کی بات کر لیتے ہیں، ابھی چلیں، نون، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی. پی ٹی آئی کے تو اس میں حالات ہی مختلف ہیں. باقی آپ کہہ رہے ہیں کہ تیاری سب سے زیادہ ہماری پارٹی کری اور کوئی پارٹی نہیں کر رہی. تو اگر میں انہی 3 پارٹیوں میں کمپیئر کروں تو پی ٹی آئی تو حالات مختلف ہیں، تو وہ کمپیریزن ہی نہیں بنتا. باقی جلسے تو پیپلز پارٹی کر رہی ہے بہت زیادہ. وہ کوئٹہ میں یوم تاسیس کا کیا، ویسے بھی بلاول صاحب کوئٹہ پہنچے ہوئے، زرداری صاحب بھی وہاں پہنچے ہوئے، جلسے ہو رہے ہیں. نون لیگ نے تو ایک جلسہ کیا. نواز شریف صاحب جس دن آئے ہیں اس دن 21 اکتوبر کو جلسہ ہو گیا. اس کے بعد نون لیگ نے کون سا انتخابی جلسہ کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. نہیں وسیم بھائی، ابھی وہ سب سے اہم مرحلہ ہوتا ہے ٹکٹ دینے کا. کیونکہ اگر آپ صحیح آدمیوں کو ٹکٹ دے دیں، کیونکہ مسلم لیگ نون کے پاس ہر حلقے میں 5-6 کینڈیڈیٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سابقہ ایم پی ایم این اے بھی ہیں کینڈیڈیٹ. تو مسلم لیگ نون کے لیے پنجاب میں بڑا پریشر ہے، اور بڑی سلیکشن کرنے کے لیے میاں نواز شریف صاحب خود ٹائم دے رہے ہیں. ہر روز صبح 10 بجے سے لے کے شام تک وہ ہر ڈویژن کو ڈسکس کر رہے ہیں، اور یہ ٹکٹوں کا مرحلہ بڑا اہم ہوتا ہے. نہیں لیکن یہ مجھے سر جلسوں کا بتایا نا رائے صاحب کہ نون لیگ جلسوں کا باقاعدہ آغاز انتخابی سیاست میں کب کرے گی، یہ بتائیں. جیسے ہی شیڈول اناؤنس ہوگا اور بورڈ کے ٹکٹوں کا مرحلہ مکمل ہو جائے گا، اس کے بعد میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف اور مریم نواز صاحب اور حمزہ صاحب، ان کے لیے بس پھر ایک ہی کام ہونا ہے کہ انہوں نے جلسے کرنے ہیں پورے پاکستان کے اندر. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اس کا بھی شیڈول انشاءاللہ جیسے ہی الیکشن کا شیڈول اناؤنس ہوگا، میاں نواز شریف صاحب کا اور باقی جو سینئر رہنما ہیں ان کے جلسوں کا شیڈول آپ کے سامنے آ جائے گا. وہ یہ پہلا مرحلہ. اچھا نہیں چلیں، میں اس کو اس طرح کر لیتا ہوں کہ یعنی کہ ابھی آپ ٹکٹوں کی تقسیم کی بات کر رہے ہیں، تو ذرا چلیں اسی پہ بات کر لیتے ہیں. آپ کہنا نہیں سب سے زیادہ اہم مرحلہ ہے. اب ٹکٹوں کی تقسیم میں بھی ایک بڑی عجیب و غریب صورتحال نہیں ہو جائے گی؟ مثال کے طور پر ظاہر ہے آپ اور آپ کا ایک گروپ ہے، وہ اس نے پارٹی تبدیل کی ہے، وہ نون لیگ میں نیا لینڈ ہوا ہے. اب نارووال کی مثال لے لیں کہ نارووال میں ٹکٹوں کی تقسیم کو لے کر احسن اقبال صاحب اور دانیال علی صاحب میں پھڈا پڑ گیا. حالانکہ دانیال علی صاحب ابھی کل نہیں آئے پارٹی میں، وہ تو پھر بھی ذرا پہلے آئے. لیکن احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ بھائی نارووال میں ٹکٹ ان کو نہیں ملے گا جو 2-3 پارٹیاں جو ہے وہ طے کر کے آئیں، پرانے وفاداروں کو ٹکٹ ملے گا. اب اگر نارووال کو چھوڑ کے باقی جگہوں پر بھی نون لیگ نے یہی پالیسی اپنا لی، اور احسن اقبال نون لیگ کے سیکرٹری جنرل ہیں، تو آپ لوگ تو ٹکٹ سے محروم ہو جائیں گے نا. میں بلکہ آپ پہلے دیکھ لیجئے کہ احسن اقبال صاحب نے اس حوالے سے کیا کہا، ذرا دیکھ لیجئے. ہم نے ایک اصولی موقف یہاں پر لیا ہے. ہمارا موقف یہ کہ نارووال مسلم لیگ کا قلعہ ہے، اور یہاں پر ہم کسی مسلم لیگ کے وفادار شخص کو ہی ٹکٹ دیں گے. اگر کوئی لوٹا ٹکٹ لینا چاہے گا تو اس کا راستہ روکیں گے. اب اس سے کوئی اگر ناراض ہوتا ہے تو ناراض ہو، لیکن مسلم لیگ نون نارووال جو ہے وہ اس دھبے کو لگانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جہاں پر اتنے کارکن ہوں، وفادار لوگ ہوں جنہوں نے ماریں کھائی ہیں، برا وقت دیکھا ہے، وہاں پر 2 وقت 3 وقت وفاداریاں تبدیل کرنے والوں کو اگر ہم دوبارہ ٹکٹ دیں گے تو
اب راجہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں مسلم لیگ نون نارووال کا یہ فیصلہ ہے. اب اگر مسلم لیگ نون پاکستان کا بھی فیصلہ ہو گیا کہ جو 2 بار 3 بار پارٹیاں تبدیل کر کے اس کو ٹکٹ نہیں دیں گے تو پھر تسی کتنے جاؤ گے؟ دیکھیں یہ تو بورڈ کا فیصلہ ہے، لیکن ہمیں پوری امید ہے انشاءاللہ تعالی بورڈ میں ہم نے اپلائی کیا ہے اور بورڈ نے فیصلہ کرنا ہے. جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ہمیں منظور ہے. ٹکٹ نارووال کے اور حالات ہیں، فیصلہ ہر ضلع کے ہر شہر کے اور حالات ہوتے ہیں. وہاں مسلم لیگ کی آپس میں اختلاف ہے، یہاں پہ اس طرح کے حالات نہیں ہیں. اور آپ نے دیکھا تھا کہ پچھلے دنوں میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ میں اور فیصل آباد سے ملک نواب شیر صاحب وزیر صاحب ملے تھے، تو ہماری کچھ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں. تو جو بورڈ فیصلہ کرے گا وہ آپ کے حلقے کی بات کر لیتا ہوں نا. رانا افضال صاحب مسلم لیگ کے بہت سینئر پرانے دیرینہ کارکن، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، اب ان کے صاحبزادے میدان میں ہیں رانا احسان صاحب. تو اب کیا آپ کو ٹکٹ ملے گا جو کہ پارٹی میں نئے آئے ہیں لیکن اہم وقت پر آئے، یا رانا افضال صاحب کے بیٹے کو ملے گا، رانا احسان صاحب کو؟ دیکھیں جی، یہ تو بورڈ نے فیصلہ کرنا ہے. وہ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے. رانا افضل صاحب کا بیٹا جو ہے تو بالکل انہوں نے بھی اپلائی کیا. اب 2 آدمیوں نے اس ایم این اے کے حلقے سے اپلائی کیا، ایک میں نے کیا، ایک انہوں نے کیا. بورڈ کے سامنے جائیں گے، میاں نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب جو فیصلہ کریں گے انہیں بھی قبول ہوگا. وہی میں کہہ رہا تھا کہ 2 لوگوں نے اپلائی کی، یا آپ کو ٹکٹ ملے گا جو کہ نئے آئے لیکن اہم وقت پر آئے، یا ان کو ٹکٹ ملے گا جو پرانے دیرینہ کارکن ہیں. سر احسان اقبال صاحب نے کہا، یعنی پھر یہ تو نہیں کہ پھر آپ کو ٹکٹ نہ ملے تو آپ ناراض ہو جائیں. میں اس طرح کر لیتا ہوں، یہ طے ہے کہ اگر آپ کو ٹکٹ مل گیا تو وہ آپ کے حق میں کیمپین چلائیں گے، اور اگر ان کو ٹکٹ مل گیا تو آپ ان کے حق میں کیمپین چلائیں گے. جی انشاءاللہ میں یہ بالکل اس چیز کا آپ کے پروگرام میں اعلان کر رہا ہوں کہ جس کو ٹکٹ ملے گا دوسرا اس کی ہر صورت سپورٹ کرے.